اور پرنور تقریب میں آپ حضرات کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بشارت سنائی ہے کہ جس شخص کو قرآن کریم کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی کا انعام اور اس کی رحمت نصیب ہو جائے، اس سے زیادہ قابل مسرت چیز کائنات میں اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یعنی یہ دولت ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے جن کو دنیا کے لوگ سمیٹتے ہیں اور جمع کرتے ہیں۔ اس وقت چونکہ خاندان کے سبھی معزز افراد یہاں تشریف فرما ہیں، ہمارے اکابر کے زمانے سے اور خصوصاً نانا جان حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی جو فکر اور جو نظریہ رہا قرآن کریم کے اشاعت کے سلسلے میں، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ خوشی اور مسرت کا موقع وہ آتا ہے جب کسی کو حفظ قرآن کی دولت نصیب ہو جائے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ نسلاً بعد نسل چل رہا ہے، اور اس کے اثرات یہاں سے نکل کر دیگر خاندانوں میں بھی پھیل رہے۔ دادا جان حضرت سید محمد عیسیٰ صاحب نور اللہ مرقدہ، جو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی نیاز مند اور والہانہ تعلق رکھنے والے شخص تھے، آپ کی نسبت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں قرآن کریم کی اشاعت کا ایسا جذبہ عطا فرمایا کہ خود اگرچہ حافظ نہیں تھے لیکن اپنے تینوں صاحبزادوں کو بہت محنت کے ساتھ حفظ کرایا، اور تمام تر سہولتوں اور وسعتوں کے باوجود اپنے صاحبزادگان کو دینی تعلیم دلانے کے لیے منصور پور کا وہاں کا وطن چھوڑ کر یہاں دیوبند میں تشریف لائے اور ایک کرائے کے مکان میں زندگی گزاری، اور اللہ تبارک و تعالی نے قبرستان قاسمی ہی میں آپ کے لیے ابدی آرام گاہ مقرر فرمائی۔ اسی طرح دادی جان رحمہ اللہ تعالی، ان کو بھی اللہ تعالی نے قرآن کریم کا ایسا شغف عطا کیا کہ حافظہ نہ ہونے کے باوجود ان کو قرآن ایسا ازبر تھا کہ جو بچیاں پڑھتی تھیں غلطی آتی تھی بغیر دیکھے صحیح بتاتی تھی، آخر عمر تک تلاوت کا ایسا اہتمام رہا۔ ان حضرات کی تڑپ اور لگن اور دلی شوق، اس کا اثر یہ ہے کہ الحمدللہ آگے چل کر حفاظ بھی، اور اللہ نے علم دین کی دولت سے بھی ان کی نسلوں کو بہرور فرمایا ہے۔ آج کی یہ تقریب
اسی انعام خداوندی پر ادائے شکر کی تقریب ہے۔ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے ایک مضمون لکھا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش بھی کیا گیا ہے لفافے کے اندر، اس میں بھی انہی جذبات کا اظہار کیا ہے، اور ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر خانوادہ نبوت سے تعلق رکھنے والے حضرات سے جو اس وقت بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہے، کہ اللہ نے ہمارے استحقاق کے بغیر جس طرح پیغمبر علیہ السلام سے نسبی تعلق عطا فرمایا ہے، ہماری خواہش ہے، ہماری دعا ہے، ہماری یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ روحانی اعتبار سے بھی پیغمبر علیہ السلام سے نسبت عطا فرمائے۔ اس لیے کہ اگر علم و عمل نہ ہو، کردار اور کیریکٹر نہ ہو، تو قیامت میں نسب کام نہیں آئے گا۔ کوئی اس میں نہ رہے کہ میں حسنی ہوں، میں حسینی ہوں، اور مجھے محض اس نسبت پر نجات مل جائے گی۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی چہیتی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ پیاری فاطمہ، اپنے کو خود جہنم سے بچانے کی فکر کرو، تمہارے عظیم والد محض بیٹی ہونے کی بنا پر تمہیں بچا نہیں پائے گے۔ آج ہمیں اپنے مستقبل کو دیکھنا ہے، ہمارا مستقبل نسلوں کے اعتبار سے کیسا ہو رہا ہے۔ ہم اپنے خاندان والوں سے عاجزانہ گزارش کرتے ہیں کہ نسب پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھیں، اپنے بچوں کو دین سکھلائیں، حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال کریں، عالم دین بنائیں، اچھے اخلاق سے وابستہ کریں، اس کی فکر کرنی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت والا ابھی ناصحانہ کلمات کے بعد دعا فرمائیں گے، اس سے پہلے میں مولوی احمد عبداللہ سے گزارش کروں گا کہ 2-4 اشعار پیش کریں گے۔